سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم الہمنا رشدا وعصمنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ اللہم ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا آمین ثم آمین۔ تفسیر سورہ یوسف آیت نمبر 11۔ قالوا یا آبانا ما لکا لا تأمن علی یوسف وإنا لہ لناصحون۔ جب انہوں نے کہا کہ اے ابا جان کیا بات ہے، آپ یوسف علیہ السلام کے بارے میں ہم پر بھروسہ نہیں کرتے، حالانکہ ہم تو اس کے سچے خیر خواہ ہیں۔ سورہ یوسف کا آج دوسرا سبق ہے، روداد جاری ہے برادران یوسف اور ان کے عمل اور ان کی ایک خاص سرگرمی کی۔ اگر آپ کل کا سبق مختصراً دوہرا لیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا اور نشاندہی کی کہ کیسے برادران یوسف کو حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے چھوٹے بھائی کے حوالے سے والد کی محبت اور توجہ کے زیادہ ہونے کے لیے حسد کا شکار ہوا، حسد کا شکار ہوئے اور پھر حسد کی بنیاد پر ان کے دلوں میں بغض، کینہ، نفرت، کدورت اور دشمنی اور تعصب کا طریقہ ہوا، اور پھر اس حسد نے اتنا بڑا گناہ ان کے لیے آسان کر دیا کہ اپنے بھائی باپ شریک بھائی کے قتل کی سازش کا معاملہ ان کے لیے آسان کر دیا۔ انہوں نے قتل کی سازش کی، اللہ سبحانہ تعالیٰ جو چاہتا تھا اس نے کر لیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اب فلسطین سے نکال کر منتقل کر کے مصر میں پہنچا دیا جائے۔ ہوتا کیا ہے، وہی جو اللہ چاہتا ہے، اور اللہ جو چاہتا ہے اس کے ہیلے بہانے اسباب وسیلے وہ خود سے خود فراہم کر لیتا ہے۔ اللہ نے کسی ایک بھائی کے دل میں ڈال دیا کہ اس کو قتل نہ کرو، اس کو کسی اندھے کنویں میں پھینک دو۔ اندھے کنویں، غیابات الجب، یہ کس کو کہا جاتا ہے؟ غیابات الجب جیسے میں نے آپ کو ترجمے میں بھی بتایا تھا، یہ وہ کنواں ہے، اس کنویں کو کہا جاتا ہے جس کی وہ جو باؤنڈری اور مڈھیر ہے وہ نہیں رہتی، ایک غیر استعمال شدہ کنواں۔ وہ کنواں اب جس میں نہ پانی ہے، گویا جیسے ایک کھنڈر کسی کیفیت اس پر آ چکی ہے، ایک غیر استعمال شدہ کنواں جس کے اندر نہ پانی ہے، ٹوٹ پھوٹ چکا ہوا ہے، اس کی کسی نے تعمیر نہیں کی، اس کو کسی نے ریپیئر نہیں کیا، اس کو کسی نے ریڈو نہیں کیا، بالکل غیر استعمال شدہ کنواں۔ اور غیر استعمال شدہ ہونے کی نشانی یہ کہ اس کے اوپر منڈیر اور اس کی باؤنڈری بھی نہیں ہوتی، اور پھر یہ وہ کنواں ہے کہ اس میں پھینکے جانے سے ایک امکان کیا ہوگا کہ ایک تو یہ کہ جب اس کنویں میں کوئی پھینکا گیا تو اس کو پھینکنا بھی آسان ہے، کنویں کی منڈیر کے اوپر سے اٹھا کے پھینکنا ذرا بنسبتاً مشکل ہوگا، اور دوسری بات یہ کہ ایسے ریڈنڈنٹ کنویں کے اندر پھینکا جائے گا، ڈس یوزڈ کنویں کے اندر پھینکا جائے گا تو اس کے نکالے جانے کا امکان بھی نہیں ہوگا، اس کی کوئی فریاد رسانی کرنے والا نہیں ہوگا، اس کی پکار سننے والا کوئی نہیں ہوگا۔ ظاہر ہے لوگ کس کنویں کے پاس آتے جاتے ہیں؟ وہیں پہ جاتے ہیں نا جہاں پانی ملنے کا امکان ہے۔ تو وہ کنواں جس کی مڈیری کوئی نہیں ہے، جس کی ڈس یوز کی علامت دور سے نظر آ رہی ہے اور جس کا واضح طور پر پتہ چل رہا ہے اس میں کوئی پانی نہیں، کوئی اس کے پاس کیوں جائے گا؟ جب اس میں پھینک دیا جائے گا تو نہ کوئی فریاد رسانی کو آئے گا، نہ کوئی پکار فریاد سنے گا، تو نکالے جانے کا امکان نہیں رہے گا، گویا انڈائریکٹلی قتل ہی کی سازش تھی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اس کے بعد آگے روداد بتا دی، یہ سازش ہو گئی، گٹھ جوڑ ہو گئی، انہوں نے اپنی چال چلی۔ اب جب انہوں نے اپنی چال چلی تو اپنی چال کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے قرارداد کے بعد وہ اپنے باپ کے پاس گئے اور باپ کے پاس جا کر کیا کہا؟ ابا جان کیا بات ہے، آپ یوسف علیہ السلام کے معاملے میں ہم پر بھروسہ نہیں کرتے، حالانکہ ہم تو بڑے سچے خیر خواہ۔ برادران یوسف کے رویے، ان کے اخلاق اور ان کے معاملات پر تبصرہ میں نے کل بھی کیا تھا، اور میں نے آپ کو کہا تھا کہ لگاتار برادران یوسف کی جو نشانیاں اور ان کے اخلاق اور ان کے معاملات آئیں گے ان کو ہم گاہے بگاہے ہائی لائٹ کرتے رہیں گے۔ کل ہم نے ان کی کچھ صفات دیکھی اور اب یہاں پر ان کا رویہ دیکھیں کہ باپ کے ساتھ بات کیسے کر رہے ہیں، جیسے ایک ون اپ ہو کے بات نہیں کوئی کرتا، جیسے اوپر والا بن کے بات نہیں کرتا، ایک دھونس سے بات کر رہے ہیں، باپ کے ساتھ بات کر رہے ہیں، اجازت لینی ہے، باپ کو قائل کرنا ہے تو ادب سے، سلیقے سے، احترام سے، عاجزی سے مانگے،
لیکن باپ کے ساتھ نہ ادب ہے، نہ عزت ہے، نہ احترام ہے، نہ عاجزی ہے، نہ انکساری ہے. حالانکہ قرآن کا بھی تو حکم ہے کہ تم اپنے کندھے اپنے ماں باپ کے آگے ادب سے جھکا دیا کرو، لیکن یہ رویہ نظر نہیں آ رہا. یہ رویہ نظر نہیں آ رہا. باپ کے اوپر ایک اپر ہینڈ رکھ کے بات کر رہے ہیں، ایک دھونس جما کے بات کر رہے ہیں، باپ کو گویا کارنر کر کے، باپ کا گویا نقص نکال کے کہ آپ ہی کا عیب ہے کہ آپ ہمیں اجازت نہیں دیتے. یعنی اجازت نہیں دیتے اس میں ہماری کمی نہیں ہے، ہمارے انریلائبل ہونے کا معاملہ نہیں ہے، آپ ہی کا کوئی قصور ہے، آپ ہی ہم پہ ڈیپینڈ نہیں کرتے. تو یہ وہ دھونس کا اور روپ کا اور ایک نہ کرتے ہوئے برے معاملے کا طریقہ ہے جو ان کی نشاندہی نظر آ رہی ہے. اور پھر انہیں کہا پیچھے پلان کیا بنا کے آئے تھے؟ قتل کرنے کی پلان. اور یہاں پہ دعوے کیا ہیں؟ اِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ. کس چیز کا طریقہ نظر آ رہا ہے؟ قول اور فعل کا تضاد نظر آ رہا ہے، ظاہر اور باطن، اندر باہر کا فرق نظر آ رہا ہے. ان کے کلم کھلا جھوٹے ہونے کی علامت نظر آ رہی ہے. پلان کیا کر کے آ رہے ہیں اور کیا رہے ہیں، دل میں خواہش کیا ہے اور زبان پر بات کیا. خواہش کس چیز ہی ہے اور دعویٰ کس چیز کا کریں، تو ان کے نفاق کا ایک عنصر، ان کے جھوٹ کی ایک صفت نظر آ رہی. کل آپ بس جیسے ہمارے ساتھ بھیج دیجئے، کچھ چرچ اگلے گا، کھیل کود لے گا، دل بہلائے گا، اور ہم ہیں نا اس کی حفاظت کو. گویا سارے کا سارا عمل ان کی نفاق اور ان کے جھوٹے ہونے اور ان کے کاذب ہونے کا تذکرہ. باپ نے کہا تمہارا لے جانا مجھے شاق گزرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں اسے بھیڑیا پھاڑ نہ کھائے جب کہ تم اس سے غافل ہو جاؤ. حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ کہا کہ بھیڑیا نہ کھا لے، اور حقیقتاً کیا ہوا تھا؟ حقیقت میں بھی بھیڑیے نہیں کھایا تھا. تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس کوئی غیب کا علم تھا کہ وقت سے پہلے ان کو پتا چل گیا تھا کہ بھیڑیا نہ کھا لے، یا ان کو اس بات کا خدشہ ہو گیا تھا کہ بھیڑیا کھا لے؟ کسی بھی نبی کے پاس غیب کا علم نہیں ہوتا، الا یہ کہ وحی کے ذریعے اس کو اس کی خبر دی گئی ہو. عالم الغیب میرا رب ہی ہے. یہ محض حضرت یعقوب علیہ السلام کے معاملہ فہم، ان کے زیرک، ان کے سمجھدار، ان کے عقل مند اور ان کے بردبار ہونے کی علامت ہے. سچویشن کو، حالات کو، اپنی اولادوں کے رویوں کو جانچنے پرکھنے کے بعد وہ یہ پریڈکٹ کر رہے تھے کہ شاید یہ بڑے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کو کوئی ضرر نہ پہنچا دے. اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ اولادوں کے دل میں آنے والی آرزوئیں، خواہشیں، تمنائیں اور سارے کے سارے پلانز والدین کے علم میں ضروری ہوتے ہیں. ارے ان کے ہاتھوں کے تو پلے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے ہاتھوں کے پلے بڑے، ان کے سامنے وہ کہاں سے کہاں پہنچے ہوتے ہیں. تو لہٰذا والدین کو اپنے بچوں کے بارے میں سب پتا ہوتا ہے. بس اوقات اولادیں سمجھتی ہیں کہ ہم چھپا رہے ہیں اور ہم چھپانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، لیکن والدین اکثریت اپنے بچوں کے دل کے آنے والی خواہش کو اس خواہش کے آنے سے پہلے جانتے ہیں. ماں کو پہلے پتا ہوتا ہے کہ میرا بچہ اس بات پہ کیا سوچے گا، کیا سمجھے گا، کیا خیال کرے گا. اللہ ہمیں اپنے والدین کی وہ چیزیں جو وہ جانتے ہیں ہم سے پہلے، اللہ ان کی لاج اور ان کا مان رکھنے کی توفیق عطا فرما دے. بہرحال یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی کوئی غیب کا علم نہیں تھا، یہ تو صرف انہوں نے اپنے زیرک اور اپنے معاملہ فہم ہونے کی بنیاد پر پریڈکٹ کر کے یہ بات کہی تھی. انہوں نے جواب دیا اگر ہمارے ہوتے ہوئے اسے بھیڑیے نے کھا لیا، وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، کہ ہمیں اتنا بڑا جتھا ہے، ہمیں اتنا بڑا گروپ ہے، اِنَّا إِذًا لَخَاسِرُونَ، تب تو ہم بڑے خسارے والے ہیں، تب تو ہم بڑے نکمے لوگ ہوں گے. کیا بار بار نظر آ رہے ہیں؟ ان کو اپنے جتھا ہونے پر بڑا تفاخر تھا، ان کو اپنے بڑا گروہ ہونے پر، اپنی نفری پر، اپنی تعداد پر، اپنی طاقت پر، اپنی جوانی پر، اپنی قوت کے اوپر بڑا مان تھا، بڑا گھمنڈ تھا، بڑا فخر تھا. گویا ذرا متکبر سے نظر آتے ہیں، ذرا ایک ان کا اقتران فخر کرنے اور جتانے کا طریقہ نظر آ رہا ہے. اسی طرح اصرار کر کے جب وہ اسے لے گئے اور انہوں نے طے کر لیا کہ اسے اندھے کنویں میں چھوڑ دیں گے، گویا ظالموں نے اپنا ظلم کر دیا. اپنے ظلم کو پایا تکمیل تک پہنچا کے کیا بن گئے؟ یہ حاسد اسفل سافلین بن گئے، سب نچلوں سے نچلے ہو گئے. برادران یوسف کے اخلاق اور ان کے نمونوں کا، ان کے جو رویے ہیں ان کا ایک لائے عمل بنا لیجئے. کیا کیا صفتیں دیکھی ہیں برادران یوسف میں؟
یہ دیکھنا اس لیے ضروری ہے کہ ان صفات کے حامل، ان اخلاق، ان معاملات والوں کو حضرت یعقوب علیہ السلام کی سکسیسفل پیرنٹنگ اور ان کے بحیثیت والد ہینڈل کرنے نے پھر ان کے دل، ان کے اخلاق، ان کے رویے، ان کے معاملات کو کیسے بدلا تھا۔ برادران یوسف کا ایک رویہ حاسد تھے، اپنے حسد کی آگ کو بجھایا نہیں تھا بلکہ ان سلگتے ہوئے انگاروں کو مزید بھڑکایا تھا، اور یہ حسد پھر کس چیز میں بدل گیا تھا؟ بغض، کینے، نفرت، قدورت، دشمنی کو اپنے دل میں پالنے پوسنے والے تھے۔ ان کی دوسری حرکت۔ تیسری بات، دنیا میں ترقی اور محبتوں کا پیمانہ ان کے ہاں درست نہیں تھا۔ چوتھی بات، ان کے اندر تکبر اور گھمنڈ کا عنصر نظر آتا ہے، فخر جتانا، اکڑنا، اترانا، غرور کرنے کا ایک طریقہ نظر آتا ہے۔ والد کے ساتھ بد زبانی، بدتمیزی، بد اخلاقی، گستاخی اور ناشائستہ طریقہ اپنانے کا رویہ نظر آ رہا ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہمارے ابا جان بالکل ہی بہک گئے، یہ والدین کے ساتھ طریقہ۔ پھر اس کے بعد اپنے حسد اور اپنے بغض اور کینے کی وجہ سے ظالم ہے، اور بڑے سے بڑا ظلم کس طرح کرتے ہیں؟ بس پھر بعد میں نیک بن جانے کا، اللہ کے ساتھ غلط گمان، شیطان کے وسوسوں کا شکار ہے، شیطان کا لقمہ تر ہے۔ پھر اس کے بعد جھوٹے ہیں، بے ایمان ہے، دھوکہ باز ہے، دغا باز ہے، قول اور فعل میں تضاد ہے، ظاہر باطن میں فرق ہے، اندر باہر فرق ہے، منافق ہے، جھوٹے ہیں، بے ایمان ہے، دغا باز ہے، اور پھر نظر آ رہا ہے کہ متکبر ہے، اور پھر سب سے بڑے ظالم ہے، گناہ گار ہے، کبیرہ گناہ قتل کا ارتکاب کرنے والے ہیں۔ اچھا، پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ ہم نے یوسف علیہ السلام کو وحی کر دی کہ ایک وقت آئے گا جب تو ان لوگوں کو ان کی حرکت جتائے گا، یہ اپنے فعل کے نتائج سے بے خبر ہے۔ کہانی مربوط تو ہے، لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا قرآن کے سارے ہی قصوں میں یہ طریقہ اور سنت اپنے کلام میں نظر آئے گا کہ جو بھی قصہ اللہ اپنے قرآن میں بیان کریں گے وہ ساری رودات باریک ڈیٹیلز کے ساتھ نہیں آتی ہے، موٹا موٹا اہم واقعے کا حصہ قرآن میں کوٹ کر دیا جاتا ہے، وہ قصے کا یا وہ واقعے کا حصہ جس میں سے کوئی پیغام مل رہا ہے، جس میں سے کوئی اصول مل رہا ہے، اور جس کو بیان کرنے سے واقعہ ایک تسلسل کی شکل میں چلتا ہے، ان اہم کوڑیوں کا ذکر کر دیا جاتا ہے۔ باقی سارے رودات پھر کیسے ان بھائیوں نے اٹھایا، کیسے انہوں نے ایک دوسرے کو پکارا، کیسے بازو پکڑی، کیسے ٹانگ پکڑا، کیسے کنویں میں گرایا، اس رودات کو بتائے بغیر بھی بات آگے چل سکتی ہے۔ انہوں نے قرارداد کی، منا کے لے گئے اور کنویں میں پھینک دیا، بس۔ تو جو امپورٹنٹ ایونٹس ہیں تاکہ کڑیاں جوڑنے سے ایک تسلسل بن جائے، قرآن کے قصوں کا یہ طریقہ ہمیشہ نظر آئے گا۔ تو لہٰذا یہاں پر اب اگلی کڑی بتا دی گئی کہ جب بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا تو اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ معاملہ کیا کیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے یوسف علیہ السلام کو وحی کے ذریعے بتایا۔ یہ وحی کون سی تھی؟ حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر کتنی ہے؟ دوہرا لیجیے وہ جو تاریخ کے واقعات میں نے آپ کو بتائے تھے۔ کنواں کون سا ہے؟ سکم کے علاقے کا کنواں ہے، 1894 قبل مسیح کا دور ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر تقریباً 16-17 سال کے لگ بھگ ہے۔ 16-17 سال کی عمر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس ٹین ایج کی عمر میں کسی شخص کو نبوت سے نوازا نہیں کیا تھا۔ یہ وحی نبوت کی وحی نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ وحی کا مطلب کیا ہے؟ ایک پوشیدہ سا خیال، ایک سوچ، ایک رائے کا ہلکا سا وسوسہ دل میں ڈال دینا، یہ ہے وحی کا صحیح لغوی مطلب۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے بس اوقات اللہ کے بندوں کے دلوں میں کوئی سوچ، کوئی خیال دل میں ڈال دی جاتی ہے، اس کو بھی وحی کہا جاتا ہے۔ مثلا ام موسیٰ کے دل میں کیا ڈالا گیا تھا کہ تو اپنے بچے کو دودھ پلا،
اور پھر دودھ پلا کے اس کو صندوق میں رکھتے، اور پھر صندوق کے بعد صندوق کو کیا کر اس کو دریا میں ڈالتے، اور پھر تیرا دشمن اور اللہ کا دشمن اس کو اٹھا لے گا. یہ کیا تھا؟ یہ نبوت کی وحی تو نہیں تھی نا، لیکن یہ کیا تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل میں ایک عمل، ایک طریقہ جو ہے ان کے دل میں وہ خیال اور رائے ڈالی گئی تھی. تو لہٰذا یہ دل میں ایک خیال، دل میں ایک سوچ ڈالی گئی حضرت یوسف علیہ السلام کے، یہ نبوت کی یا بعثت کے بعد کی وحی نہیں ہے، اور یہ حکم خداوندی کی وحی نہیں تھی. یہ وحی کیا تھی؟ حضرت یوسف علیہ السلام کو کہا گیا تھا کہ نہیں، ایک وقت آئے گا، آج تو یہ بھائی تمہیں کنویں میں ڈال گئے ہیں، لیکن ان قریب ایک وقت آنے والا ہے جب اللہ کی مدد سے آپ کو یہاں سے نکالا جائے گا، اور پھر وہ وقت آئے گا جب آپ ان بھائیوں کو ان کا یہ عمل جتائیں، بتائیں گے. گویا اللہ نے وحی کے ذریعے حضرت یوسف علیہ السلام کو کیا کیا؟ دل کو حوصلہ دیا، تسلی دی، ہمت بندھائی، ڈھارس بندھائی مشکل اور تکلیف کے وقت. گویا کیا پتا چل رہا ہے؟ اللہ کی مدد آ رہی ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو، مدد سکینہ دینے کے لیے، سکون دینے کے لیے، حوصلہ تسلی دینے کے لیے، اور اس تکلیف اور اس آزمائش کو آسانی اور سہولت سے کاٹنے کے معاملے کو آسان کرنے کے لیے اللہ کی طرف سے دل میں یہ وحی ڈالی جا رہی ہے. اللہ کی طرف سے مدد آ رہی ہے. اللہ کی مدد کن لوگوں پر آتی ہے؟ ان اللہ مع الصابرین. اللہ کن کی مدد کرتا ہے؟ اللہ کن کا ولی بن جاتا ہے؟ اللہ کی مدد کن کے شامل حال ہوتی ہے؟ تو صبر کرتے ہیں. کیا اس حالت میں حضرت یوسف علیہ السلام محسن کا صبر نظر آ رہا ہے؟ ہاں نظر آ رہا ہے. کتنا صبر ہے، کیسے پتا چل رہا ہے؟ آپ دیکھیں کہ یہ سارا قصہ، یہ سارا مکالمہ جو یہاں پہ پہلے 3 رکوعات میں نظر آ رہا ہے، آگے بھی جو مکالمہ چلے گا آپ اس میں دیکھیں گے کہ جس فرد یا جس گروہ کے جو جذبات اس موقع پہ تھے، ان جذبات کو اللہ نے ظاہر کیا ہے، ان جذبات کو مینشن کیا گیا ہے. برادران یوسف کے دل میں حسد کا جذبہ آیا، اللہ نے اس حسد کا تذکرہ کیا. ان کے دلوں میں کینہ، بغض، نفرت، دشمنی کا جذبہ آیا، اللہ نے اس کا اظہار کیا. ان کے دلوں میں باپ کے خلاف ایک گستاخی کا رویہ یا باپ کے خلاف ایک نافرمانی اور سرکشی کا جذبہ دل میں آیا، اللہ نے اس کا اظہار کیا. پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کے دل میں جو شکوک و شبہات آئے، اللہ نے ان دل کے خیالات کا تذکرہ کیا. حضرت یوسف علیہ السلام، یا بعد میں آپ دیکھیں گے کہ وہ بھائی جب روتے روتے آ گئے تھے، کوئی رویا تھا تو رونے کا تذکرہ، کوئی پریشان ہوا تھا تو سارے قصے میں آپ دیکھیں گے کہ پریشانی کا قصہ بھی آئے گا، غم کا قصہ بھی آئے گا، ہر طرح کے جذبات کا تذکرہ. جہاں جو جذبات جس فرد یا جس گروہ کے دل میں آئیں گے، اللہ اس قصے میں ان جذبات کا تذکرہ کریں گے. حضرت یوسف علیہ السلام کے کنویں میں پھینکے جانے پر کیا کوئی تذکرہ آ رہا ہے؟ کوئی روداد آ رہی ہے؟ ایک بھائی کو اس کے بھائیوں نے پکڑ کر، جوان بھائیوں کے گروہ نے پکڑ کر کنویں میں پھینک دیا. عام حالت میں اگر کسی بھائی کو اس کے بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا ہوتا، رونا دھونا ہوتا، شکوہ شکایت ہوتی، تانے تشنے ہوتے، لان تان ہوتا، برے بھلے کہنے کا طریقہ ہوتا، بد دعائیں زبان سے نکلتی، بہت کچھ ہوتا. لیکن یہاں پر کچھ بھی مذکور نہیں ہے. کیوں مذکور نہیں؟ کیونکہ کچھ ہوا ہی نہیں. یہ ہے احسان، یہ ہے درگزر کرنے کا طریقہ. اور یہ کیوں ہوا؟ کیونکہ صبر ہے. نہ شکوہ، نہ شکایت، نہ رونا دھونا، نہ تانے تشنے، نہ بد دعا، نہ کوئی بد زبانی. یہ ہے انبیاء علیہم السلام کے اخلاق، حسن معاملات اور حسن سلوک. اور یہ سب کیوں ہوا؟ کہ صبر ہے. یہ صبر ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا کہ اس کنویں میں ڈالے جانے کے بعد بھی زبان سے کوئی ایسا کلمہ اور رویے کے اندر کوئی ایسا جذبہ نظر نہیں آ رہا. یہ صبر ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا، جس کی وجہ سے پھر اللہ کی مدد بھی آئی تھی، جس کی وجہ سے پھر اللہ نے دل میں ڈال کر دل کو مزید سکینہ بھی دیا تھا. مگر یہ 17 سال کے بچے کو اتنا بڑا صبر آیا کہاں سے؟ اتنا صبر سیکھا کہاں سے؟ کس کی تربیت ہے؟ یہ والد کی کامیاب تربیت اور تعلیم ہے. نظر آیا یہ فن؟ باپ نے اپنے بیٹے کی تربیت میں کیا طریقہ اپنایا تھا، ہم نے کل ہی دیکھا تھا. اور میں نے آپ کو کل ہی بتایا تھا کہ وہ جو والد نے اپنے بیٹے کو پیسیولی، انڈائریکٹلی، غیر محسوس طریقے سے باقاعدہ درس کی نشست میں نہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام کیسے تعارف کرواتے تھے؟ حضرت
یوسف علیہ السلام کو وہ خواب کی تعبیر کے پوچھنے پر کیا کہا تھا؟ تیرا رب کیسا ہے یوسف؟ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اس بیٹے سے تعارف کروایا تھا، یوسف تیرا رب علیم بھی ہے، تیرا رب حکیم بھی ہے۔ یہی باپ کی تعلیم اس صبر کا ذریعہ بنی تھی۔ اس اندھے کنویں کے اندر وہ باپ کی گھٹی میں ڈالی جانے والی رب کی پہچان کام آ رہی ہے۔ اولادوں کو رب کی پہچان دے دیں گے، وہ پہچان ضائع نہیں ہونے دے گی اس اولاد کو، وہ زندگی کے ہر شعبے میں اس اولاد کا اثاثہ ضرور بن جائے گی۔ اس اندھے کنویں میں بھی جو چیز فائدہ دے رہی ہے اس اولاد کو، وہ دنیا کی تعلیم نہیں ہے، وہ رب کی پہچان ہے جو باپ نے دی تھی۔ اس اندھے کنویں میں حضرت یوسف علیہ السلام کے صبر کی بنیاد وہ باپ کے رب کی پہچان تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اس اندھے کنویں میں پتا تھا، یہاں پر میرے اوپر جو بیت رہی ہے اسے میرا رب دیکھ رہا ہے، کیونکہ وہ بصیر ہے۔ میرا رب البصیر ہے، مجھ پر ہونے والی ساری رودات کو اس نے دیکھ لیا ہے۔ اس کنویں کے اندر میرے ہر رویے کو وہ رب دیکھ رہا ہے، اور کنویں میں ڈالنے والے میرے بھائیوں کے رویے کو بھی اس عزیز الانتقام نے دیکھ لیا ہے۔ مجھے بدلہ لینے کی ضرورت نہیں، وہ عزیز الانتقام خود ہی بدلہ لے گا۔ اس بصیر نے مجھے بھی دیکھا، اور اس بصیر نے ان ظالموں کو بھی دیکھا۔ اس سمیع نے مجھے بھی سنا، اور اس سمیع نے ان ظالموں کو بھی سنا۔ درگزر وہی کر سکتا ہے جس کو اللہ کی پہچان ہو، صبر وہی کر سکتا ہے جس کے پاس اللہ کی برہان ہو۔ اس اندھے کنویں میں حضرت یوسف علیہ السلام کو رب کی تعلیم نے یہ بتا دیا تھا، باور کروا دیا تھا کہ رب نے سب سن بھی لیا، رب نے سب دیکھ بھی لیا، اور یہ ساری روداد اس خبیر کے علم میں ہے۔ وہ جانتا ہے، میرا باپ نہیں جانتا، میری ماں نہیں جانتی، میرا بھائی نہیں جانتا، میرے بستی والے نہیں جانتے میں اس اندھے کنویں میں ہوں، لیکن وہ علیم جانتا ہے میں اس اندھے کنویں میں ہوں۔ وہ علیم میری بھوک کو بھی جانتا ہے، میرے غم کو بھی جانتا ہے، میرے دل کے اندر آنے والے دکھ و غموں کو بھی جانتا ہے۔ اور جانتا کون ہے؟ جو الودود ہے، جو مجھے میری ماں سے 70 گنا زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ وہ جان رہا ہے میری اس حالت کو، وہ جان رہا ہے میری اس کیفیت کو، وہ جانتا ہے میری اس بپتا کو، اور پھر وہ مجھے اتنی محبت کرنے والا ہے، اور پھر میری اس تکلیف کو دور کرنے والا بھی تو وہی ہے۔ تو جس کے ہاتھ میں میری اس تکلیف کے دور کرنے کی کنجی ہے، جب اس کو پتا ہے تو پھر آئی ڈونٹ ہیو ٹو وری۔ دور کس نے کرنی ہے یہ تکلیف؟ میرے باپ نے نہیں کرنی، میرے بھائیوں نے نہیں کرنی، میری بستی والوں نے نہیں کرنی۔ جس کے ہاتھ میں میری اس تکلیف کی ڈور ہے وہ جانتا ہے، صبر تبھی آتا ہے۔ یہ بھی تو باپ نے سکھایا تھا کہ تیرا رب حکیم ہے، یوسف تیرا رب حکیم ہے۔ اس اندھے کنویں میں یوسف علیہ السلام کو یہ یقین ہے کہ جس رب نے جاننے، سننے، دیکھنے، خبر ہونے کے باوجود مجھ پر یہ تکلیف اور آزمائش مسلط کی ہے، اور وہ مجھ سے رب محبت کرنے والا ہے، اگر اس نے ان تمام صفات کے باوجود مجھ پر یہ تکلیف بھیجی ہے تو وہ حکیم ہے۔ اس تکلیف میں کوئی نہ کوئی حکمت، کوئی نہ کوئی خیر کا پہلو میرے لیے ضرور موجود ہے۔ جب یہ رویہ ہو تبھی صبر آتا ہے، تبھی شکر ممکن ہوتا ہے، تبھی زبان پر ذکر الہی جاری ہوتا ہے، اور تبھی توکل اور قناعت کے زیورات سے مومن آراستہ ہوتا ہے۔ یہ سارے زیورات اور صفات حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ اس اندھے کنویں میں نظر ہی اس لیے آ رہے ہیں کہ رب کی پہچان ہے، یہ یقین رکھ لیجئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی ساری رودات میں اگر میں نے اور آپ نے یہ سیکھ لیا کہ جب بھی کوئی تکلیف آئے گی رب اس کو دیکھ رہا ہوگا، رب اس کو جان رہا ہوگا، رب میرے رویوں کو سن رہا ہوگا، اور ان سب دیکھنے، سننے، جاننے اور خبر کے باوجود میرا الودود رب اگر مجھے اس تکلیف میں مبتلا کیے ہوئے ہے تو پھر اس رب کی کوئی حکمت ضرور ہے۔ وہ حکمت کبھی جلدی آیا ہوگی، کبھی دیر سے آیا ہوگی، لیکن میرا رب میرے لیے اس تکلیف بڑی سے بڑی آزمائش میں کوئی نہ کوئی خیر نکالنے والا ضرور ہے۔ یاد رکھیے، اگر تکلیف میں مجھے سورہ یوسف کا یہ سبق یاد رہ گیا تو میں صابر بھی بنوں گی، شاکر بھی بنوں گی، ذاکر بھی بنوں گی، توکل بھی کروں گی، اور قناعت کا زیور بھی مجھے میسر آئے گا۔ اللہ ہمیں ان صفات سے متصف ہونے اور رب کی ایسی پہچان پانے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورتی سے بتا دیا کہ یوسف علیہ السلام تم اپنے اہل خانہ کو یہ بتاؤ گے،
مجھے بتائیں اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام، مجھے اور آپ کو رودات پتا ہے نا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالے جانے میں بہت بڑی حکمت تھی، اور اللہ نے بہت بڑا خیر کا عنصر نکالنا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اس وقت وائلڈسٹ ڈریمز میں احساس ہو سکتا تھا کہ اس کنویں میں ڈالنے سے مجھے کتنی بڑی نعمت ملنے والی ہے. ہم تو جانتے ہیں نا کہ خیر ملنی تھی. فلسطین سے مصر میں جا کے اس کنویں میں ڈلنے کے بعد ہی تو حکومت کے دروازے کھلنے تھے، لیکن کنویں میں ڈالے جاتے وقت کسی کو اس چیز کا احساس نہیں تھا. یہی اللہ پر توکل ہے، اور اللہ پر توکل اسی کو ملتا ہے جس کو اللہ کی پہچان ہے. اللہ نے اس چیز کا عمل حضرت یوسف علیہ السلام کو بتا دیا، اور وہ صابر شاکر راضی برضا ہو کر صبر کر کے اس کنویں میں نظر آتے ہیں. شام کو کیا ہوا؟ اب رودات کا اگلا حصہ. شام کو وہ روتے پیٹتے اپنے باپ کے پاس پہنچے اور کہنے لگے کتنے ڈرامائی ہے یہ، کتنے بے ایمان اور دھوکے باز ہیں یہ. ڈرامہ کرتے ہوئے اپنے باپ کے پاس اور کہنے لگے ابا جان ہم دوڑ کا مقابلہ کرنے میں لگے تھے، یعنی ہم بڑے تھے، ہم بڑے آگے دوڑتے بھاگتے لگے، ہم ریسیں لگانے لگے، ہم آگے چیزیں دیکھنے کے لیے چلے گئے. یوسف کو ہم نے اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا، کتنے میں بھیڑیا آ کے اسے کھا گیا. جھوٹوں کی نا عقل پہ بھی بسا اوقات اللہ پردہ ڈال دیتا ہے. جس چیز کا خدشہ باپ نے ظاہر کیا تھا، احمقوں نے وہی داستان جو ہے وہ گھڑ کے سنا دی. بھیڑیا نے آ کر اسے کھا لیا. آپ ہماری بات کا یقین تو نہیں کریں گے چاہے ہم سچے ہوں. اور وہ یوسف علیہ السلام کی قمیض پر جھوٹ موٹ کا خون لگا کر آئے تھے. یہ سن کر ان کے باپ نے ان سے کہا بلکہ تمہارے نفس نے تمہارے لیے ایک بہت بڑے کام کو آسان بنا دیا. میں کیا کروں گا؟ اچھا میں صبر کروں گا. اور کیسا صبر کروں گا؟ صبر جمیل، جمال والا صبر، اچھا صبر. کیوں؟ کیونکہ جو باتیں تم بنا رہے ہو اس پر اللہ ہی سے مدد مانگی جا سکتی ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے ایک جھوٹی رودات، ایک جھوٹی کہانی گھڑی، اور ایک جھوٹی کہانی گھڑ کر اس کو ایک سچی کہانی کا دعویٰ دے کر اپنے والد کے سامنے پیش کیا، اپنے بھائی کے ساتھ وہ ظلم اور زیادتی اور وہ ظلم کا ارتکاب کر کے. حضرت یعقوب علیہ السلام کو جب بیٹوں نے یہ جھوٹی کہانی اور رودات سنائی تھی، وہ اسی وقت ان کے جھوٹ کی حقیقت کو سمجھ گئے تھے. کیسے سمجھ گئے تھے؟ کیا کوئی غائب کا علم تھا؟ نہیں، پھر غائب کا علم نہیں تھا. یہ تو روداد ہی ایسی جھوٹی داستان بنا کے لائے تھے کہ ہلکی سی عقل والا شخص، تھوڑی سی علم سمجھ والا شخص ان کے جھوٹ کو سمجھنے میں کامیاب ہو سکتا ہے. اور وہ تو ویسے بھی ان کے رویے، پہلے حسد کے رویے دیکھ چکے تھے، ان کا رجحان اور ان کی ترجیحات دیکھ چکے تھے. اب یہ روداد بذات خود ہی اتنی جھوٹی ہے کہ نظر آ رہا ہے واضح طور پہ. آپ مجھے بتائیں اس کی تو سرکمسٹانشل ایویڈنسز اتنی واضح طور پر نظر آ رہی ہیں. ہم بتائیں ایک 17 سال کا ایک اچھا بھلا جوان بچہ، اس کو بھیڑیا زخمی تو کر سکتا ہے، کچھ نوچ تو سکتا ہے، پورے کا پورا ہڑپ بھی تو نہیں کر سکتا. بھیڑیا کتنا ہوتا ہے؟ بکری جتنا ایک جانور ہے، ایک بڑے سے کتے جتنا جانور ہے. اب ایک بھیڑیا کیا پورے 17 سال کے بچے کو کھا سکتا ہے؟ ارے کچھ ایک آدھ دانت مارے گا، کوئی تھوڑا سا حصہ لقمہ لے گا، پورے کے پورے بچے کو تو ہڑپ نہیں کر سکتا نا. بتاتے خود ایک جھوٹ کی بات تھی کہ اگر بھیڑیے نے کھا بھی لیا، بھیڑیے نے مار بھی لیا، بھیڑیے نے شکار بھی کر لیا، تو جسم کہاں گیا؟ لاش کہاں گئی؟ یہ بتاتے خود ایک جھوٹ کی بات جو ہے ان کی کھل رہی تھی. اوپر سے یہ کڑتا، یہ کیا ہوا؟ ثابت سالم کڑتا اور اس کے اوپر خون کے داغ. یہ کون سا بھیڑیا تھا جس نے آ کے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا ثابت اتروایا، پھر اس کو نوچا اور پھر اس کے اوپر داغ لگایا اور پھر پورے کا پورا ہڑپ کر گیا؟ تو بظاہر یہ داستان اور یہ ساری رودات خود سے خود اپنے جھوٹے ہونے کی عکاسی کر رہی تھی. حضرت یعقوب علیہ السلام کو اس جھوٹ کی حقیقت کا واضح طور پر پتہ چل گیا تھا کہ ایک تو یہ بیٹے جھوٹ بول رہے ہیں اور دوسرا اتنا بڑا ظلم و زیادتی کر کے اپنے بھائی کے قتل کرنے کی کوشش کر کے آئے. کتنا بڑا سانحہ ہے ایک متقی باپ کی زندگی میں. کسی گناہگار باپ کی اولادیں گناہ کرتی ہیں تو اس کے لیے بڑی تکلیف کا ایک عالم ہے، لیکن ایک نیکوکار صالح نبی، ان کے بیٹے اتنا بڑا کبیرہ گناہ، اتنا بڑا ظلم اور زیادتی کا ارتکاب کرتے ہیں تو ان کی حالت کیا ہوگی؟ کتنا دکھ، کتنا غم، کتنی پریشانی. ایک نبی کے بیٹے اور سارے کا سارا اتنا بڑا جتھا، اتنا بڑا قتل کبیرہ گناہ کر کے آ گئے. کتنی غم کی حالت ہے. پھر اس کے بعد دوسری بڑی آزمائش کیا ہے کہ بیٹے اتنے ہی نافرما بردار ہو گئے، بیٹے اتنے ہی سرکش ہو گئے کہ کھلم کھلا باپ کے آگے جھوٹ بول رہے ہیں، کھلم کھلا باپ کے آگے بےایمانی، دھوکہ، دغا، فراڈ کر رہے ہیں. یہ کیا تھوڑا بڑا غم ہے؟ اور سب سے بڑا غم کیا ٹوٹ پڑا
کہ گویا قاتلوں کے بھی باپ ہیں اور مقتول کے بھی باپ ہیں، اس سے بڑا کوئی غم آ سکتا تھا؟ لیکن اتنے بڑے غم پر غم ہے، دکھ پر دکھ ہے، مشکل پر مشکل ہے، اور اولادوں کی نافرمانی اور سرکشی کی آزمائش ہے. کتنے نافرمان اور سرکش جھوٹی اولاد ہے، اور پتہ ہے کہ اولاد جھوٹ بول رہی ہے، لیکن اس حال میں اتنے بڑے دکھوں غموں آزمائشوں میں حضرت یعقوب علیہ السلام کا رویہ کیا ہے؟ صبر. کیسا صبر؟ رونے دھونے کے بعد، آہو فغاں کرنے کے بعد، بال نوچنے کے بعد، گریبان پھاڑنے کے بعد صبر نہیں نا. مومنوں کا صبر کیا ہوتا ہے؟ الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. مومن کا اور اللہ کے نیک پسندیدہ سوالے بندے کا تو صبر یہ ہوتا ہے کہ جو ہی اس کو اللہ کی طرف سے تکلیف آتی ہے اسی وقت وہ انا للہ کا کلمہ کہہ کر صبر کرتا ہے. اللہ کے پسندیدہ نیک سوالے بندوں کا صبر آہو فغاں کے بعد نہیں ہوتا، رونے پیٹنے کے بعد نہیں ہوتا. اللہ کے پسندیدہ سوالے بندوں کا صبر تو تکلیف کے آتے سار ہی ہوتا ہے. اس میں جمال ہوتا ہے، اس میں وقار ہوتا ہے، اس میں رب کی رضا کا شوق ہوتا ہے. وہی صبر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بھی نظر آتا ہے، وہی صبر حضرت یعقوب علیہ السلام کے ہاں بھی نظر آ رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب کوئی دکھ، غم، پریشانی ہوتی، جیسے اپنے بیٹے کی وفات، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وفات، اس کے موقع پر کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں مبارک سے آنسو جاری ہیں، اور آپ کی زبان پر کیا کلمات ہیں؟ آنکھوں سے آنسو جاری ہوں گے لیکن زبان پر حق کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا. انبیاء کی صفات اور انبیاء کی سنتیں ملتی جلتی ہیں. حضرت یعقوب علیہ السلام کی سنت بھی بالکل وہی ہے. زبان پر حق ہے، ہاں آنکھوں سے آنسو البتہ جاری تھے، اور آنکھوں سے اتنے آنسو جاری ہیں کہ آنکھوں کی بینائی تک جاتی رہی تھی، آنکھیں غم سے سفید ہو گئی تھی. آج ہم نے ترجمے میں پڑھا. تو یہ تھا صبر. اتنی بڑی بڑی تکلیفوں کے پہاڑ آ گئے، آزمائشوں کے پہاڑ آ گئے، لیکن اس پر بھی صبر کیسا ہے؟ صبر جمیل واللہ مستعان. صبر کون کر سکتا ہے؟ جو ہر حال میں پلٹتا رب کی طرف ہے. صبر کی توفیق بھی اسی کو ملتی ہے جو تکلیف میں رجوع اس سب سے بڑے حاکم کے پر، حاکم اور اپنے مالک خالق رازق اپنے رب کی طرف پلٹتا ہے، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ کرتا ہے، اسی کو صبر ملتا ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام کی شخصیت کا ایک دوسرا پہلو بحیثیت والد، اولاد کی تربیت کا آج ایک اور رسو نظر آ رہا ہے. پیچھے ہم نے 3 نمونے دیکھے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام کے. آج اولاد کی تربیت کیسے کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ کیا نظر آ رہے ہیں؟ اولاد کی تربیت میں حلم، تحمل، بردباری، صبر، معاملہ فہمی، اور سب سے بڑھ کر اتنا بڑا لکھ لیجئے درگزر اور معاف کرنے کا طریقہ نظر آ رہا ہے. جہاں اولاد کی تربیت میں وہ پہلی صفتیں نظر آ رہی ہیں، سب سے بڑا بلاک لیٹرز میں لکھ دیجئے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کی تربیت کا سب سے بہترین گر درگزر کر دینا، معاف کر دینا، اوور لک کر دینا. کیا کچھ نہیں کر کے آئے. بدتمیزی یہ کر رہے ہیں، بد زبانی یہ کر رہے ہیں، زبان درازی یہ کر رہے ہیں، گستاخی یہ کر رہے ہیں، تکبر یہ کر رہے ہیں، گھمنڈ یہ کر رہے ہیں، باپ کے آگے اترا رہے ہیں، جتلا رہے ہیں، فخر کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، جھوٹے دعوے کر رہے ہیں، بدعہدی کر رہے ہیں، قول و فعل کا تضاد کر رہے ہیں، اور اب بڑھ کے جھوٹی قصہ اور جھوٹی کہانی لے کر آ گئے. اور پھر سب سے بڑھ کر اپنے بھائی کو ہلاک کرنے کا طریقہ اختیار کر کے آئے. کوئی اس سے زیادہ برا کام کوئی اولاد کر سکتی ہے؟ اور اس وقت ان کو پتا ہے کہ قتل کر کے آنے کے بعد مجھ سے جھوٹ بول رہے، لیکن اس کے بعد کیا ہے؟ کیا کہہ کر چپ ہوتے ہیں؟ تمہارے نفس نے تمہارے لیے بہت بڑا کام آسان کر دیا. درگزر کا ایک پہاڑ ہے. اولاد کی تربیت میں تحمل، ٹالرنس، پیشنس، معاملہ فہمی اور درگزر کا طریقہ. اولاد کی تربیت میں جسٹ اگنور کا نسخہ اپنی زندگی میں شامل کر لیجیے. آج ایک چھوٹا سا 1.5-2 سال کا بچہ اس کے ہاتھ سے گر کے گلاس ٹوٹ جاتا ہے تو ماں جاتی جاتی 2 تھپڑ رسید کر دیتی ہے. ہاں، ایک بچے سے پانی گر جاتا ہے، دودھ گر جاتا ہے، کتنے تانے بس اوقات مائیں سنا دیتی ہیں. اندھی ہو، نظر نہیں آتا، کتنے کتنے سخت الفاظ، ہاتھ ٹوٹے میں. یہ تو ہے ہی بے وقوف، یہ تو ہے ہی احمق، یہ تو ہے ہی نکمی، یہ تو ہے ہی پتہ نہیں کیسے کیسے جملے.
ارے بہوؤں کو تو پتہ نہیں کیا سناتے ہیں، بیٹیوں پر اپنی اولادوں تک کو سنا دیتے ہیں. تو لہٰذا آپ دیکھیں چھوٹے سے عمل پہ تھپڑ رسید کر دیا جاتا ہے، چھوٹے سے عمل کے اوپر تانے تشنے دے دیے جاتے ہیں. اتنا بڑا کام کر کے سامنے آئے میں جھوٹ بول رہے ہیں اور پھر چوری اور سینہ زوری بھی کر رہے ہیں. ابا ہم مانتے تو کوئی نہیں ہماری بات. ہاں اس پر بھی کتنا درگزر ہے. اولاد کی تربیت میں بڑا سا لکھ لیجیے درگزر: تحمل، ٹالرنس، پیشنس اور صبر. سکسیسفل پیرنٹنگ کے لیے جسٹ اگنور، اوور لک، معاف کر دیجیے. یہ بہت خوبصورت طریقہ ہے. اچھا پھر کیا ہوا؟ ادھر ایک قافلہ آیا، اس نے اپنے سکے کو پانی لانے کے لیے بھیجا. کنواں ہے سکم کے علاقے کا کنواں. صدی کون سی ہے؟ 894 BC. کنواں یہ کہاں سے آ رہا ہے قافلہ؟ جلاد سے آ رہا ہے، شرق اردن، ٹرانس جارڈن، شرق اردن کا علاقہ جلاد سے آ رہا ہے. اور کہاں سے آ رہا ہے یہ قافلہ؟ عازم ہے مصر کی طرف. اس کا تو روٹ بالکل فرق تھا. جلاد سے شرق اردن سے مصر کی طرف اس کا روٹ بالکل فرق تھا. یہ تو اس کا روٹ ہی نہیں تھا. کہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس قافلے کا جو لیڈر تھا اس کے دل میں ڈال دیا کہ تو اپنا روٹ اس فلسطین کے سکم کے علاقے کی طرف سے کر لے. اور قافلے کی رخ اور قافلے کا سمت بدل گیا. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس قافلے کا جو سربراہ تھا اس کے دل میں ڈال دیا کہ اس کنویں کے پاس علاقے میں پڑاؤ کر دے. اور پھر اس سکے کو خاص اس کنویں کے پاس بھیج دیا. کس بات کے دلائل ہیں؟ انسان بڑی سے بڑی چال چل لے، ایک چلے، بڑا سا گروہ چلے، ایک اسپا چلے، ایک جتھا چلے، طاقتور چلے، بڑی نفری چلے، لیکن چال کس کی کامیاب ہوتی ہے؟ چال میرے واللہ خیر الماکرین کی کامیاب ہوتی ہے. کبھی کوئی آپ کو اپنے خلاف چالیں چلنے والے پریشان نہ کیا کریں. ہم دین کا کام کریں گے، ہم اللہ کے راستے پہ چلیں گے، بس اوقات لوگ بڑی بڑی چالیں چلیں گے. یاد رکھیے لوگوں کی چالیں چاہے وہ کتنی بڑی کیوں نہ ہو، چاہے وہ جتھا کتنا بڑا کیوں نہ ہو، چاہے وہ گروہ کتنا بڑا کیوں نہ ہو، چاہے وہ لوگ کتنے طاقتور کیوں نہ ہو، لوگوں کی چالیں کسی کا بال پیکا نہیں کر سکتی الا باذن اللہ. تکلیف افراد کی وجہ سے نہیں، تکلیف میرے رب کے حکم سے آتی ہے. کسی کی چال پہ پریشان نہ ہوا کریں، کسی کی چال پر دل تنگ نہ کیا کرے، کسی کی چال پر غم کا شکار نہ ہوا کرے. تکلیف آئے گی تو رب کے حکم سے آئے گی، اور آئے گی جب اس کے حکم سے، تو جب اس کا حکم ہو گیا تو چاہے کتنا بڑا جتھا میرا معاون ہو جائے، ٹلے گی تب تک نہیں جب تک وہ میرا معاون نہیں ہوگا. آنی بھی اس کے حکم سے ہے، جانی بھی اس کے حکم سے. اللہ کے بندوں سے وَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي، اللہ کہتا ہے لوگوں سے نہ ڈرا کرو، مجھ سے ڈرا کرو. اس سے ڈرا کرے جس کے حکم سے آتی ہے، اس کی طرف پلٹا کرے جس کے حکم سے جاتی ہے. اور پھر لوگ جو مرضی کرتے رہیں، ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے. اور اللہ کیا کرتا ہے؟ لوگ بڑی بڑی چالیں چلیں، اللہ نے جو چال چلنی ہوتی ہے وہ کلمہ کن سے چل کے خود ہی آسانی سے اس کو حل کر دیتا ہے. کہاں بھائیوں نے چال چلی، قتل کی سازش بنائی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دل میں ڈال کے، ایک بھائیوں کے دل میں ڈالا، دوسرے قافلے والوں کے دل میں ڈالا، تیسرا سکے کے دل میں ڈالا، اور اللہ نے اپنا کام کر لیا. ہے نا؟ ایک اور بات سمجھ میں آ رہی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ جب تکلیف دیتا ہے تو کیا تکلیف میں تڑپنے والے کو تکلیف میں ہی چھوڑ دیا کرتا ہے؟ یا اللہ کی طرف سے جب آزمائش آتی ہے یا جب اللہ کی طرف سے مشکل آتی ہے تو کیا مشکل میں ڈال کے اللہ چھوڑ دیتا ہے تڑپنے، سسکنے، مرنے کے لیے؟ نہیں نا. اللہ جب تکلیف دیتا ہے، اللہ جب آزمائش دیتا ہے تو اس کے کاٹنے کے وسیلے اور اسباب بھی خود سے خود فراہم فرما دیتا ہے. اللہ تکلیفوں سے، آزمائشوں سے اپنے مومن کو محض آزما رہا ہوتا ہے، پرکھ رہا ہوتا ہے. اس آزمائش میں جب اس کا مومن بندہ صبر کرتا ہے تو پھر مزید ان اللہ مع الصابرین کر کے اللہ اس کی تکلیف سے نکلنے کا راستہ خود سے خود آسان کر دیتا. اللہ کی طرف سے آنے والی تکلیفیں، آزمائشیں، مشکلیں، پریشانیاں، دکھ، غم، چاہے کتنا بڑا کیوں نہ ہو، ہمیشہ نہیں رہتی. اللہ کی طرف سے بھیجے جانے والے غم عارضی ہوتے ہیں، اور جب اللہ تکلیف دیتا ہے تو تکلیف کاٹنے کا وسیلہ اور ذریعہ بھی خود سے خود کبھی جلدی کبھی دیر سے فراہم کر دیا کرتا ہے. تب کیا یاد رکھیں گے؟ جب غم آئے گا تو ایک اور چیز بھی یاد رکھنی ہے، یہ غم ہمیشہ نہیں رہے گا، یہ دکھ ہمیشہ نہیں رہے گا. پہلی بات ہم نے جو سیکھی تھی، یہ تکلیف، غم، دکھ، پریشانی آئی ہے،
یہ اپنے ساتھ کوئی خیر ضرور لائے گی. ابھی پہلے ہم نے یہ سیکھا اس میں کوئی حکمت ہے، یہ میرے لیے بھلائی کا آنسر ضرور لائے گی. اب دوسری بات سیکھ رہے ہیں، جب غم آئے گا تو ہم یاد رکھیں گے یہ دکھ غم پریشانی بیماری ہمیشہ نہیں رہے گی. جس نے بھیجی ہے نا وہ اس کو ٹالنے کا ذریعہ کچھ ہی دیر میں ضرور بنا دے گا، وہ اس سے نکالنے کا ذریعہ مجھے ضروری بنا دے گا. ہاں کبھی جلدی کبھی ذرا تاخیر سے بنائے گا، بس یہ تھوڑا سا پیریڈ جب مجھے آزما رہے. یاد رکھیے گا تکلیف میں بے صبری اور تکلیف میں عدم اطمینان ہوتا ہی تب ہے. کیا لگتا ہے اب میں نے ایسے ہی رہنا ہے، اب حالات نہیں بدلیں گے. یہ جو مایوسی کی حالت ہے نا اس تکلیف کی اذیت کو اور بڑھا دیتی. جب مجھے پتا ہو کہ یہ تکلیف ہمیشہ نہیں رہے گی، آندھی ہے طوفان آئی ہے ٹل جائے گی، آندھی ہمیشہ نہیں رہے گی، تو تکلیف کا کاٹنا آسان ہو جاتا ہے. یہ دوسری چیز ہے جو میں سکھا رہا ہے یہ اصول. تکلیف کو اللہ دیتا ہے تو میرا رب اس تکلیف کو کاٹنے کے وسیلے جلد یا تاخیر سے خود ہی فراہم کر دیتا ہے. اور پھر یہ بھی تو سمجھ آ رہی ہے کہ اللہ جب تکلیف دینے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو کوئی نہیں ٹال سکتا، اور اللہ جب تکلیف کو دور کرنے کا ارادہ فرما لیتا ہے تو پھر اس میں مبتلا کوئی نہیں کر سکتا. تکلیف میں پھر پلٹنا کس کی طرف ہے؟ ہر تکلیف میں آج آپ نے 3 طریقے سیکھے. میں راضی پر رضا رہوں گی کہ یہ میرے لیے کوئی خیر لا رہی ہے، میرے لیے کوئی بڑی بھلائی لا رہی ہے. دوسری بات میں یہ یاد رکھوں گی یہ تکلیف ہمیشہ نہیں ہوگی، ٹل جائے گی. اور تیسری بات میں ہر تکلیف اور غم میں سورہ یوسف پڑھنے کے بعد یہ یاد رکھوں گی یہ تکلیف کا ٹالنا اس کے ہاتھ میں ہے، لہٰذا میں کسی اور کی طرف نہیں، صرف اور صرف اسی کی ہو کے اسی کو راضی کرنے کے لیے اسی کے آگے جھولی پھیلا کے صابر شاکر بن کے اس کے آگے تمنائیں آرزوئیں کروں گی. اچھا اللہ نے ٹالنے کا ذریعہ بنا دیا. قافلے کا ایک سکا آیا، سکے کو انہوں نے پانی لینے کے لیے بھیجا. سکے نے جو کنویں میں ڈول ڈالا تو یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر پکار اٹھا، مبارک کو یا تو ایک لڑکا ہے. لڑکے کو دیکھ کے خوش کیوں ہوئے تھے؟ کون سا دور ہے؟ جاہلیت کا دور ہے نا، دین سے دوری کا، شرک کا دور ہے. اس زمانے میں انسانوں کو خریدا بیچا جاتا تھا، غلامی کا دور ہے، سلیوری کا دور ہے. لڑکا مل گیا، وہ بھی خوبصورت مل گیا، خوش ہوئے، چلو غلام بنائیں گے، اس کو بیچیں گے. ہم مبارک کو یا تو ایک لڑکا ہے. ان لوگوں نے اس کو مال تجارت سمجھ کر چھپا لیا، چونکہ جو کچھ وہ کر رہے تھے خدا اس سے باخبر تھا. آخرکار انہوں نے اس کو تھوڑی سی قیمت پر، کتنا، چند درہموں کے عوض بیچ ڈالا، اور وہ اس کی قیمت کے معاملے میں کچھ اللہ سے کچھ زیادہ امیدوار نہیں تھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں سے دیکھ لیجئے حضرت یوسف علیہ السلام پر ایک آزمائش آتی ہے، اللہ اس کو کاٹنے کا ذریعہ بناتے ہیں، پھر اگلی آزمائش آ جاتی ہے. اگلی آزمائش کیا آ گئی؟ پکڑ لیے گئے ہیں، قید کر لیے گئے ہیں، غلاموں کی منڈی میں بیچے جا رہے ہیں. آزمائشوں پہ آزمائشیں آتی چلی جا رہی ہیں. یاد رکھیے گا اللہ کی طرف سے آنے والی تکلیفیں نیکوکاروں پہ بھی آتی ہیں، اور آنے والی تکلیفیں رب کی ناراضگی کی علامت لازماً نہیں ہے. اللہ اپنے نیکوکاروں کو بھی آزماتا ہے، اور اللہ اپنے گناہگاروں کو بھی تکلیفیں بھیجتا ہے. وہ عذاب ہوتی ہیں، لیکن وہ تکلیفیں جو نیکوکاروں پر ہوتی ہیں وہ اللہ کی آزمائش ہوتی ہیں. کیسے پتا چلے گا کہ اللہ کی طرف سے آنے والی کوئی تکلیف رحمت ہے یا عذاب ہے؟ پیمانہ موجود ہے حضرت عمر کا. کیا پیمانہ ہے؟ جب کوئی تکلیف مجھے رب کے قریب کر دے تو وہ کیا تھی؟ وہ اللہ کی رحمت تھی. اور جب مجھے کوئی تکلیف اللہ سے دور کر دے تو وہ رب کی طرف سے زحمت اور عذاب تھی. تو یہ تکلیف لگاتار حضرت یوسف علیہ السلام کو کیا کر رہی ہے؟ باعث رحمت ہے، باعث رحمت ہے، اور رب کے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں. لیکن رب کے قریب کون ہوگا تکلیف میں؟ تکلیف کو باعث رحمت بنانے میں کامیاب کون ہوگا؟ جس کو رب کی پہچان ہوگی، جس کو پتا ہوگا کہ تکلیف علیم اور حکیم کی طرف سے ہے. اچھا جناب، انہوں نے کیا کیا؟ اب اگلی آزمائش آ گئی. کنویں میں پھینکا تھا، اللہ نے نکالنے کا ذریعہ بنا دیا. اب اگلی تکلیف آ گئی. دوسری تکلیف کیا ہے؟ غلامی کی زنجیر پاؤں میں ڈالی جا رہی ہے، غلامی کا توق گردن میں ڈالا جا رہا ہے. یہ دوسری آزمائش. انسان ہونے کے باوجود جیسے جانوروں کو بیچا جاتا ہے، غلاموں کی منڈی میں بیچا جا رہا ہے. کتنی بڑی آزمائش ہے، کتنی بڑی تکلیف ہے. اور فروخت کیا جا رہا ہے، اور پھر فروخت کتنی قیمت پر؟ چند درہم. کتنے درہم پر بکے تھے؟ 20 درہم کے عوض بکے تھے حضرت یوسف علیہ السلام. اب کون کون سی آزمائش آ رہی ہے؟ غلامی کی آزمائش آ گئی.
انسانوں کی نہیں، جانوروں کی طرح بیچے جانے کی آزمائش آ گئی. اور پھر ناقدری کی آزمائش. اتنی اتنی بڑی 3 آزمائش، جن میں سے ایک آزمائش دوسری آزمائش سے بڑی ہے. رویہ کیا ہے؟ صبر ہے، تحمل ہے. کوئی شکوہ شکایت، کوئی بے صبری کا جملہ نظر آ رہا ہے؟ کوئی آہ و فغاں نظر آ رہی ہے؟ کوئی رونا دھونا نظر آ رہا ہے نا صبر؟ صبر بھی کیسا ہے؟ صبر جمیل. کیوں؟ کیونکہ معلوم ہے میرا رب علیم اور حکیم ہے. اور واقعی کیا اس غلامی کا طوق گلے میں ڈلنا یا غلاموں کی منڈی میں بکنا، اس میں حکمت تھی؟ کیا وہ حکمت اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علاوہ حضرت یوسف علیہ السلام کو پتا تھی؟ ان کے تو خواب و خیال میں بھی نہیں تھا کہ اس غلامی کا طوق جب گلے میں ڈلے گا تو یہ غلامی میرے لیے کتنی خیر کا پہلو لائے گی. لیکن لائی نا. کیا یقین ہوتا چلا جا رہا ہے اللہ کی طرف سے آنے والی بڑی سے بڑی آزمائش میں حکمت اور خیر کا پہلو ضرور ہوتا ہے. کتنی بڑی بڑی آزمائشیں ہیں. اور ایک بہت بڑی آزمائش ناقدری کی آزمائش آئی. کتنی ناقدری کی گئی. کون ہے 20 درہم پہ بیچا جا رہا ہے؟ ارے باپ کی آنکھ کا تارا، وہ حسین بیٹا، وہ راج دلارا، ماں باپ کی آنکھوں کا تارا، ان کی دلوں کی محبتوں کا محور اور مرکز. ارے ماں باپ کا اتنا محبوب بیٹا کہ ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں حسد پیدا کر رہی تھی. اتنا محبوب بیٹا ہے، اتنا راج دلارا بیٹا ہے. کتنی قدر تھی گھر میں، کتنی محبت تھی باپ کے دل میں کہ لوگ حسد کرنے لگتے ہیں اس محبت کی وجہ سے. اور اب اتنے محبوب بیٹے، اتنے حسین بیٹے کی اتنی ناقدری کہ 20 درہم کے عوض بک گیا. کیوں بیچا تھا انہوں نے 20 درہم کے عوض؟ جلدی میں بیچا تھا، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ کہیں وارث آ گئے، کہیں لواحقین آ گئے تو بیٹے کو لے جائیں گے. بس لواحقین کے آنے سے پہلے جلدی بیچ دیا. 20 درہم کے عوض کتنی ناقدری ہے. یاد رکھیے گا، ناقدری ہونا بھی بہت بڑی آزمائش ہے. اور بس اوقات ہماری زندگی میں یہ آزمائش آئے گی، لوگ ناقدری کریں گے ہماری. اور دین کی دعوت میں تو یہ آزمائش بہت ہی زیادہ آتی ہے. آپ اتنی خیر کی بات بتا رہے ہوتے ہیں اور لوگ سن کے نہیں دیتے، ناقدری کر دیتے ہیں. زندگی میں ناقدری کی آزمائش کو حضرت یوسف علیہ السلام کیسے گزار رہے ہیں؟ صبر اور خاموشی. جب بھی ناقدری کی آزمائش سے گزرے، حضرت یوسف علیہ السلام محسن کی سنت نظر آ رہی ہے کہ جب ناقدری کی جائے تو صبر ہے، تحمل ہے اور خاموشی ہے. میں بچیوں سے مخاطب ہوں. بسا اوقات خواتین اور بچیوں کی زندگی میں بھی ایک ناقدری کا مرحلہ آیا کرتا ہے. بچی جب اپنے میکے سے رخصت ہو کے اپنے سسرال میں جاتی ہے، اس کو قدر اور اپنی جگہ بنانے میں کچھ وقت ضرور لگتا ہے. اور وہ انیشل پیریڈ بسا اوقات ناقدری کی آزمائش کا اس کو عبور کرنا ہوتا ہے. اپنے باپ، اپنے گھر میں، اپنے والدین کے گھر میں تو اس کی بڑی قدر تھی، وہ بڑی لاڈلی تھی، وہ بڑی راج دلاری تھی، اماں کی بھی پیاری تھی، باپ کی بھی آنکھوں کی ٹھنڈک تھی، بڑی سیانی بھی تھی. اماں ابا اس کے مشورے کے بغیر چلتے ہی نہیں تھے. باپ فخر سے کہتا تھا میری بیٹی بڑی سمجھدار ہے. ماں بڑے فخر سے کہتی تھی میری بیٹی بڑی سیانی ہے. دادی، باپ، بھائی سب کہتے تھے ہماری بہن بڑی سگھڑ ہے. وہ تو گھر کی رونق تھی، وہ گھر کی محبتوں کا گہوارہ تھی، اور وہ بڑی سیانی سمجھدار اور بڑی سگڑ اور بڑی سینسیبل تھی. اچانک جب اس کا گھر منتقل ہوتا ہے، وہ بے وقوف بھی بن جاتی ہے، وہ احمق بھی بن جاتی ہے، وہ نالائق بھی بن جاتی ہے، وہ نکمی بھی بن جاتی ہے، وہ پھوہڑ بھی بن جاتی ہے، وہ فضول خرچ بھی بن جاتی ہے، اور وہ سب سے زیادہ بے وقوف بھی سمجھی جاتی ہے. ہوتا ہے، بس اوقات ہوتا ہے. بس اوقات لوگ دل میں سمجھتے ہیں، بس اوقات واقعی تانے تشنے بھی ملتے ہیں. اس حالت میں کیا کرنا ہے؟ ناقدری کی اس آزمائش میں بچیوں کو میں ہمیشہ مشورہ دیا کرتا ہوں، خاموشی اور صبر. کیونکہ عورت کا سب سے بڑا ہتھیار اس کا صبر اور اس کی خاموشی ہی ہے. وہ عورت جو ان 2 زیورات سے آراستہ ہے وہ ضرور ہی کامیاب ہو جاتی ہے. صبر اور خاموشی کے ساتھ جب اس ناقدری کے فیز کو خدمت کے ساتھ گزار دیا جائے تو پھر اپنی قدردانی انسان خود ہی وقت کے ساتھ پیدا کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے. اور میں پھر آج آپ کے ساتھ کوئی مشورہ شیئر کروں گی جو مجھے میری استاد نے دیا تھا. معلوم ہے نا آپ کو کیا مشورہ؟ بچیوں کو میں ضرور ہی دیتی ہوں، خاص طور پہ جس بچی کی شادی ہونے والی ہے اس کو میں وہ مشورہ ضرور دیتی ہوں جو میری استاد نے مجھے دیا تھا. مشورہ ہے کہ جب اپنے نئے گھر میں جاؤ گی تو کچھ دیر کے لیے کیا بن جانا؟ اس گھر کی باندی بن جانا. جب نئے گھر میں جاؤ گی
تو کچھ دنوں کے لیے، کچھ سالوں کے لیے، ابتدائی 2-3 سالوں کے لیے، بضع سنین، کچھ سالوں کے لیے اس گھر کی باندی بن جانا، لونڈی بن جانا، خادمہ بن جانا، کچھ ہی دیر کے بعد یقیناً اس گھر کی مالکن بنا دی جاؤ گی۔ لیکن اگر جاتے سار تم نے مالکن بننے کی کوشش کی تو یاد رکھنا ساری زندگی باندی بنا کے رکھی جاؤ گی، اس کو پلے سے باندھ